لیکن بین الاقوامی حالات کو سمجھیں، خدا کے لیے بین الاقوامی حالات کو سمجھیں۔ جب تک سوویت یونین موجود تھا، سوویت یونین کے خلاف جنگ میں امریکہ اور مغربی دنیا مذہب کو استعمال کرنا چاہتی تھی، کمیونزم کے خلاف مذہب کو لڑانا چاہتی تھی، تو وہ آپ کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ سن 73 کا آئین ان حالات میں بنا تھا۔ آج ہم تو کہتے تھے کمیونسٹ اسلام کا دشمن ہے، کمیونزم اسلام کا دشمن ہے، وہ اسلام کا خاتمہ چاہتا ہے، لیکن آج امریکہ اور مغربی دنیا نے عملی طور پر پوری دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ ہمیں بے مذہب نہیں چاہیے، ہمیں مدرسہ نہیں چاہیے، ہمیں قرآن و حدیث کے علوم نہیں چاہیے۔ اور جس طرح ہم مغرب میں اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور بس یہی کافی ہے، ان کے مذہب پر اور ان کی کتاب پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ مسلمان بھی اسی حیثیت میں کہ قرآن سے اپنی نسبت کی بات تو کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے امتی ہونے کا دعویٰ تو کرے، لیکن اس کے دین پر عمل کرنے کا احساس ختم کر دے۔ یہی انگریز نے چاہا علی گڑھ مدرسہ قائم کر کے، یہی آج امریکہ اور مغربی دنیا چاہتا ہے، اور قتل عام کر رہا ہے آپ کا افغانستان میں، پھر وہ آگ پاکستان میں آئی، عراق میں چلی، لیبیا میں گئی، الجزائر میں گئی، یمن میں آئی، شام آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، سعودی عرب پر خطرات منڈلا رہے ہیں، صومالیہ میں گئی، سوڈان میں گئی، کہاں کہاں پر کیا کیا کچھ نہیں ہوا۔ یہ قتل عام آج وہ انسانیت کا کر رہے ہیں۔ کسی قیمت پر مذہب کو زندہ نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تو آج جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آج اس تناظر میں لڑ رہے ہیں۔ اس لیے میں کبھی کبھی اپنے علماء کرام سے اور اپنے دینی حلقوں سے کہتا ہوں کہ جو آپ کبھی کبھی غلبہ اسلام کی باتیں کرتے ہیں، ذرا تھوڑا سا نیچے آ جائیے۔ یہ دور بقائے اسلام کی جنگ کی ہے، آؤ ہم اپنے دین کی بقا کی جنگ لڑیں، ان کے اداروں کی بقا کی جنگ لڑیں، مدارس کی بقا کی جنگ لڑیں، مساجد کی بقا کی جنگ لڑیں۔ آج آپ پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں۔ دینی مدارس کو دہشت گردی کے مراکز کہا جا رہا ہے، مذہبی جماعتوں کو دہشت گردوں کے سہولت کار کا نام دیا جا رہا ہے۔ خود انسانیت کا قتل کریں اور نام رکھیں یہ کہ ہم تو امن بحال کر رہے ہیں۔ پورے افغانستان کو بھون ڈالا، عراق کو بھون ڈالا انہوں نے، لیبیا کو بھون ڈالا ہے، ملک تقسیم ہو گئے ہیں۔ آج شمال عراق اور جنوب عراق الگ الگ ہے، عربی اور کرد کی تقسیم ہے، شیعہ اور سنی کی تقسیم ہے۔ آپ لیبیا میں جائیں، لیبیا کے اندر 3 ملک بنے ہوئے ہیں، اور 3 جگہوں پر 3 قسم کی حکومتیں ہیں۔ بکھیر دیا ہے ملک کی وحدت کو، شمال افغانستان اور جنوب افغانستان، پرانی جہادی تنظیمیں اور آج کا طالبان تنظیم، ان کے درمیان تصادم پیدا کر۔ افغانستان میں جب آپ جنگ لڑ رہے تھے، امریکہ آپ کے ساتھ تھا، مجاہدین آپ کے ساتھ تھے، پاکستان ان کی پشت پر تھا، پاکستان کی سرزمین ان کے لیے کھول دی گئی تھی۔ لیکن آج امریکہ اور ہندوستان افغانستان میں ہے اور پاکستان نہیں ہے وہاں پر۔ آج ایران کا صدر 1 سال کے اندر 2 مرتبہ ہندوستان کا دورہ کر رہا ہے۔ آج گوادر بندرگاہ کے مقابلے میں ایران کا چابہار بندرگاہ انڈیا بنا رہا ہے، تاکہ گوادر کے بندرگاہ کا مقابلہ کیا جا سکے، خطے میں اس کی جو افادیت ہوگی اس کو کم کیا جا سکے، اور چابہار کے راستے سے تجارتی راستہ
وسط ایشیا تک ہندوستان اپنے قبضے میں لے لے. ساری منصوبہ بندی ہو گئی, اس پر کام شروع ہو گیا ہے. ہندوستان کی طرف سے آپ کی دریائیں روکی جا رہی ہیں, وہاں ڈیم بن رہے ہیں اور آپ کا پانی ہندوستان استعمال کر رہا ہے. یہی صورتحال افغانستان کی طرف سے آنے والے پانیوں کا ہے کہ وہ بھی ڈیم بنا کر آپ کے پاکستان کا پانی روک دیں گے. اب ایسی صورتحال میں جس نازک حالات سے پاکستان گزر رہا ہے اور پڑوسی دنیا میں جس تنہائی کا سامنا ہے پاکستان کو, فکر مند ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنے وطن کی بقا کی جنگ کیسے لڑیں. اور میں بار بار 1 سال سے کہتا رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی بحران مت پیدا کرو. اگر یہاں سیاسی بحران پیدا ہوئے, آپ عالمی قوتوں کو ملک کے اندر لائیں گے. امریکہ کہہ چکا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے کہ اب ہم دنیا میں نئی جغرافیائی تقسیم چاہتے ہیں. 47 کے زمانے اور اس دور کی پچھلی صدی کی تقسیم, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو برطانیہ کے خواہشات کے مطابق تھی, ان کے مفادات کے تابع تھی. اب تو ہم نے ایک اثر نو. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ پہلے بحران پیدا کیا جاتا ہے, اس کے بعد ملک کو تقسیم کرنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. ان ساری باتوں پر ہماری نظر ہے. ہم اگر آج حکومت سے اختلاف کرتے ہیں, اگر ہم آج اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف کرتے ہیں, تو اس بات پر اطمینان ہوتا ہے کہ ہمیں حالات کی تجزیے کی صلاحیت ہے اور ہم جو حالات کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس پر رائے قائم کرتے ہیں اس میں وزن ہوا کرتا ہے. یہ ہیں ہمارے مشترکات. آج ہم ملک کو کیسے بچائیں, آج ہم ملک کے اندر ملک کے نظریے کو کیسے بچائیں. آج ہم دین اسلام کے حوالے سے آپ انڈیا میں جائیں, انڈیا ایک سیکولر ملک ہے, ایک سیکولر ملک ہے, اس کا آئین سیکولر ہے, پوری قوم کا ایک سیکولر ہندوستان پہ اتفاق ہے. لیکن مودی کی حکومت ہے, فرقواریت واپس آ رہی ہے, ہندو مسلمان کے درمیان پھر تنازعات پیدا ہو رہے ہیں. پاکستان ایک مذہبی ملک ہے, پورے ملک کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ ہے, یہاں کا مذہبی سرکاری اسلام ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک, اداروں, اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریسی, اس پر اثرات ایک لبرل اور سیکولر حلقے کی ہے اور ملکی نظام ان کے ہاتھ میں چل رہا ہے. مذہبی حلقے کو سیاسی میدان سے باہر کر دیا گیا ہے. یہ ہے وہ عالمی سطح کی تبدیلیاں اور تغیرات جو ہمیں متاثر کر رہی ہیں. تو کیا ہمیں ان حالات میں سوچنا نہیں پڑے گا؟ ہم اصحاب کہف ہیں کہ 300 سال تک غار میں رہے اور ہمیں کچھ دنیا کا پتہ نہیں. ہمارے دینی مدرسوں کو اس طرح بنایا جا رہا ہے, ان کی صلاحیت اور استعداد کو کم کیا جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے آج ہمیں یہی دیکھنا ہے. الحمدللہ آپ خوش قسمت ہیں, آپ کی جماعت پارلیمنٹ میں موجود ہے. ہمیں پتہ ہے کون حملے کر رہا ہے, ناموس رسالت کے قانون پر کون حملے کر رہا ہے. پچھلی حکومت میں ناموس رسالت کے حوالے سے قانون میں تبدیلی کا مسئلہ آیا, تبدیلی قوتیں اکٹھی ہوئی اور ایک جلسہ کراچی میں کیا, دوسرا لاہور میں کیا, اور تیسرے جلسے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ حکومت سرنڈر ہو گئی. کہا ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, ہم نے ان سے مذاکرات کیے. خود پیپلز پارٹی کی حکومت نے باقاعدہ رپورٹ تیار کی کہ ناموس رسالت کا موجودہ قانون کافی اور شافی ہے اور اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں. لیکن اس کے باوجود انہی کی پارٹی کے لوگ سینٹ کے اندر اس قانون کے خلاف پھر تجاویز لا رہے ہیں. ابھی جو ختم نبوت کا ایک مسئلہ پیدا ہوا, اس میں ہمارے علماء کے خلاف اگر کسی نے ووٹ ڈالا ہے تو یا پاکستان تحریک انصاف نے ڈالا یا پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈالا ہے. حالات بدلتے رہتے ہیں. آج مشکل سے ہمارے دوستوں کی تحریک کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا, تو ان پارٹیوں نے اسمبلی میں باہر رہ گئے, ووٹ نہیں دیا, ڈالا ہی نہیں.
تو ان حالات سے جب ہم گزر رہے ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، اور یہ سب کچھ حکومت نہیں کر سکتی. بتاتا ہوں، ہم تو ہر بات پہ گالیاں حکمران کو دیتے ہیں. آج باقاعدہ لابیاں ہیں، این جی اوز ہیں. این جی اوز دیمک کی طرح گھس گئے ہیں اداروں میں، اور وہ قانون کی تبدیلیوں کے لیے خفیہ کام کرتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے. تو ان این جی اوز کا راستہ روکنا ہے، اور ان این جی اوز کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے جب تک اپنے مذہبی قوتوں کو سپورٹ نہیں کریں گے، یہ حالات نہیں بنے گے. نعرہ تکبیر! انشاءاللہ العزیز، نعرہ ختم نبوت! انشاءاللہ ختم نبوت کا عقیدہ بھی محفوظ ہوگا.